لکشمی آج بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کی منہ بولی بیٹی اس کے گھر آنے والی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بہو کو بول رہی ہوتی ہے کہ آج سارا کھانا میری لاڈو کی پسند کا بنانا۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر اس کی بہو بولتی ہے، ٹھیک ہے ماں جی، جیسے آپ بولیں ویسا ہی ہوگا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ لاڈو کو کیا پسند ہے تو میں وہ بنا دوں گی۔ یہ کہہ کر جیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کی کچھ ہی دیر بعد لاڈو یعنی کہ رینا وہاں آ جاتی ہے، اور وہ آتے ہی اپنی منہ بولی ماں یعنی کہ اپنی ماسی کو بولتی ہے، ارے ماسی اب اتنی موٹی ہو گئی ہو، اب کھانے کا خیال نہیں رکھتی کیا؟ رینا لکشمی کی بہن کی بیٹی ہوتی ہے۔ لکشمی کی اپنی کوئی بیٹی نہیں ہوتی، اس لیے وہ رینا کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالتی ہے۔ وہ رینا کی یہ بات سن کر ہنس دیتی ہے اور بولتی ہے، ارے رینا بیٹا تم آ گئی، بتاؤ کیسا تھا سفر؟ رینا ممبئی سے ماسی کے پاس اپنے گاؤں رہنے کے لیے جاتی ہے۔ وہ اپنی ماسی کی یہ بات سن کر بولتی ہے، ماسی میں بہت تھک گئی ہوں، سفر تو اچھا تھا، مجھے آرام کرنا ہے۔ رینا کی یہ بات سن کر لکشمی بولتی ہے، ہاں لاڈو جاؤ تم آرام کر لو، میں نے تمہارا کمرہ صاف کروا دیا تھا۔ یہ سن کر رینا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رینا یہ سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے اپنے کمرے میں۔ وہ کمرے میں جاتی ہے اور بھابھی کو بولتی ہے، ارے بھابھی آپ نے میرا کمرہ ٹھیک طرح سے صاف نہیں کیا، دیکھیں کتنی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ نہیں مجھے ڈسٹ سے کتنی الرجی ہے۔ جس پر جیا بولتی ہے، ارے میں نے تو کمرے کی اچھی طرح سے صفائی کی تھی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر لکشمی بھی کمرے میں آ جاتی ہے۔ لکشمی بولتی ہے، ارے جیا کیا ہوا، تو دوبارہ سے کمرے کی صفائی کر دو، تمہیں تو پتہ ہے نا ہماری لاڈو کا، اسے گندگی ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ ہاں بھابھی آپ کو دوبارہ صفائی کرنے میں کیا مسئلہ ہے، آپ دوبارہ سے میرے کمرے کی جلدی سے صفائی کر دیں، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ جیا کو اپنی ساس کی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہے اس کی اپنی ساس ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ جیا اپنی ساس کو جا کر بولتی ہے، ارے ماں جی آپ کے سامنے ہی میں نے اتنی اچھی صفائی کی تھی لاڈو کے کمرے کی، آپ کو تو پتہ ہے نا اسے ویسے ہی عادت ہے نقص نکالنے کی۔ جس پر اس کی ساس بولتی ہے، خبردار تم نے میری لاڈو کے بارے میں کچھ بولا تو جب تک وہ یہاں ہے جیسا وہ بولے گی ویسا ہی ہوگا، اور تم اس کی ہر بات مانو گی۔ بیچاری جیا اب کیا کر سکتی تھی، اسے اپنی ساس کی تو بات ماننی تھی، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں بولتی۔ ایک دن رینا کچن میں جا کر بولتی ہے، بھابھی مجھے ناشتہ بنا کر دیں، پلیز جلدی سے ناشتہ بنائیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، اور اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو ملنے بھی جانا ہے۔ رینا کی یہ بات سن کر جیا بولتی ہے، ارے رینا